آج ہم اچھے اخلاق کے والے سے مسائل سیکھیں گے۔ عام طور پر لوگوں کو تو یہ معلوم ہی ہوتا ہے کہ یار اچھے اخلاق کیا ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ ہر ایک کو یہ بھی پتا ہو کہ اخلاق اچھے کسے کہتے ہیں اور اس کے فضائل کیا ہیں۔ تو کئی لوگ تو گناہوں کو معاملات میں بھی کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ بڑا اچھے اخلاق والا ہے، جیسے ایک ناچنے والی ہے، وہ بغیر پیسوں کے ناچے تو لوگ کہیں گے یار بڑی اچھی عورت ہے، یا اسی طرح جو یہ ناچنے گانے والے ہوتے ہیں یہ اسی کمائی سے کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ بہت اچھا کام کیا اس نے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، جو اس طرح کی کمائی ہوتی ہے حرام کی کمائی، اس سے اگر کوئی بندہ مسجد بھی بنا لے گا تو یہ شرعاً درست نہیں ہوگا۔ اب بہرحال یہ اچھے اخلاق بڑا سیکھنے والا ایک ٹاپک ہے، ہم عام طور پر کہتے تو ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اچھے اخلاق کیا ہیں۔ چند مسائل سیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث پاک میں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل اس پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا، یعنی جو خود ظالم ہو، جس کو لوگوں کے اوپر ترس نہ آئے تو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کے اوپر رحم نہیں فرمائے گا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے بڑوں کی توقیر نہ کرے اور اچھی بات کا حکم نہ کرے اور بری بات سے منع نہ کرے، یعنی اچھے اخلاق میں سے یہ ہے کہ بندہ بڑوں کا ادب کرے، ان کی عزت کرے، ان کی توقیر کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ اچھی بات کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ بندہ بڑا اچھے اخلاق والا ہے، اپنے آپ کو سمجھتا ہے، لوگ بھی کہتے ہیں، لیکن اس کے سامنے گناہ ہو رہا ہے، پیر صاحب کے سامنے عورتیں ناچ رہی ہیں، اسی طرح پیر صاحب کے ساتھ میوزک والی قوالیاں ہو رہی ہیں، میوزک والی نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، اور پیر صاحب صوفی بنے ہوئے ہیں، تو یہ کوئی اچھے اخلاق نہیں، بلکہ یہ تو گناہوں کی دعوت دینا ہے۔ اسی طرح اور معاملات ہیں کہ جب گناہ ہو رہا ہو اس کو روکے۔ بڑا شخص جو ہے وہ بڑی عمر والا، وہ یہ نہیں ہے کہ خود مزے لے رہا ہو شادی بیاہ کے اوپر، گانے باجوں کے اوپر، بلکہ کیا کرے، اس کو منع کرے۔ یہ اچھے اخلاق میں سے ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بندہ کیا کرے، اپنے بڑوں کا ادب کرے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرمایا کہ نرمی کو لازم کر لو اور سختی اور فحش یعنی گندی گفتگو سے بچو۔ جس چیز میں نرمی ہوتی ہے اس کو زینت دیتی ہے، اور جس چیز سے جدا کر لی جاتی ہے اسے عیب دار کر دیتی ہے۔ یعنی جو شفقت اور نرمی جو ہے یہ جہاں بھی آئے گی تو کیا ہو جائے گی، اس چیز کو زینت دے گی۔ اگر بندے کے اخلاقیات میں شفقت ہوگی تو بندے کو کیا ہو جائے گی، زینت مل جائے گی، اس کے اچھے اخلاق ہو جائیں گے۔ اور جب اس کے اندر سے شفقت چلی جائے گی، نرمی چلی جائے گی، بندہ سخت مزاج ہو جائے گا، بات بات کے اوپر سختی، جس طرح کئیوں کا ایک مزاج ہوتا ہے کہ وہ سختی ہی کرتے ہیں، ان کے اندر نرمی کا نام و نشان نہیں ہے، تو لوگ اس سے کیا ہو جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، اور یہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے، ایک عیب ہوتا ہے۔ تو جو نرمی ہوتی ہے اس سے لوگ قریب آتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے زیادہ میرا محبوب وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ اسی طرح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، اچھے اور برے ہم نشین کی مثال ایسے ہے جیسے مشک اٹھانے والا یعنی خوشبو اٹھانے والا اور بٹے پھونکنے والا یعنی جو لوہار ہے جو بٹی سلگاتا ہے، یہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو مشک لیے ہوئے ہے یا وہ تجھے اس میں سے دے گا یا تو اس سے خرید لے گا یعنی خوشبو خرید لے گا، یا کم از کم تجھے خوشبو پہنچے گی، اور بٹے پھونکنے والا تیرے کپڑے جلا دے گا یا تجھے بری بو پہنچے گی۔ یعنی بڑے پیارے انداز میں، جس طرح کہ ایک مشہور پنجابی کا ایک شعر ہے کہ اچھے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں، سودا پاویں مل نہ لئیے ہلے آن ہزاراں، اور برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں چن چن بئیے چنکاں پین ہزاراں۔ تو اسی طرح جو برا بندہ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنی صحبت اثر انداز کر دیتا ہے، اور اگر اس کی صحبت اثر انداز نہ بھی ہو، کم از کم اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بندہ متہم ہو جاتا ہے، لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایسا ہی ہے۔ تو نقصان ضرور آتا ہے۔ جو فاسقوں، فاجروں، بد مذہبوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، کفار کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، تو ان کے انداز جو ہوتے ہیں وہ بدل جاتے ہیں۔ کئی لوگ جو سنی ہوتے تھے وہ بد مذہبوں کی مسجدوں میں گئے، بد مذہبوں کی تقریریں سنی، تو بعد میں خود بد مذہب ایسے ہوئے کہ اپنے والدین کو بھی مشرک کہہ دیتے ہیں، ایسے بدبخت ہوتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے، صحبت بری ہوتی ہے۔ اسی طرح کئی کافروں کی صحبت میں گئے، آج دہریے بن گئے، کوئی قادیانی بن گیا۔ صحبت اثر کرتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے بڑی پیاری مثال دی کہ اگر نیکوں کی صحبت میں بیٹھو گے، ایماندار لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے، شریف لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو کیا بنو گے، نیک بنو گے، اخلاق اچھے کرو گے۔ اور مثال دی کہ جب بندہ عطار کی دکان پہ بیٹھ جائے، عطر والوں کی دکان پہ بیٹھ جائے تو اور کچھ نہ ہو، کم از کم خوشبو تو آئے گی نا۔ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا تو اتنی دیر بیٹھنا تو سعادت ہوگی نا، اعمال کرے یا نہ کرے۔ بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ صحبت میں بیٹھ کر نیک اعمال بھی کرے، یا نیکوں کی صحبت نیک بنا دیتی ہے، لیکن
برے بندے کی صحبت کیا ہے وہ ہر اعتبار سے نقصان دہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ صحبت نہ کرو مگر مومن کی، یعنی نیک بندوں کی صحبت اختیار کرو۔ ایک روایت میں ہے کہ بڑوں کے پاس بیٹھو، یعنی بڑی عمر والوں کے پاس بیٹھو اور علماء سے باتیں پوچھا کرو اور حکماء سے میل جول رکھو، یعنی جو بڑی عمر والا شخص ہو اس کے ساتھ بیٹھو، اس کے ساتھ اس کی زندگی کے تجربات سیکھو اور علماء سے مسائل پوچھو، علماء کے ساتھ دوستی رکھو، علماء کے رابطے میں رہو، اور حکماء یعنی حکمت والے جن کی ذہانت ہے، جو سمجھدار ہیں، ان کے ساتھ میل جو رکھو کہ جو تمہیں کوئی اچھی بات بتائیں۔ آج کئی لوگ جو ہوتے ہیں وہ موٹیویشنل کا پورا بیان سنتے ہیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے، تو ہر موٹیویشنل جو ہوتا ہے وہ دینی نہیں ہوتا، لیکن یہاں کہا جا رہا ہے کہ جو دینی بندہ ہے، نیک بندہ ہے، اس کے ساتھ جا کر اپنے مسائل ڈسکس کرو، اس سے مسائل سیکھو، اس سے حکمت سیکھو کہ لو جی میں کس طرح اس مصیبت سے نکل سکتا ہوں۔ اسی طرح بڑے عمر والوں کے ساتھ بیٹھے کہ وہ تمہیں اچھی بات بتائیں گے، اپنی زندگی کے تجربات بتائیں گے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ اچھا ہم نشین وہ ہے کہ اس کے دیکھنے سے تمہیں خدا کی یاد آئے اور اس کی گفتگو سے تمہارے عمل میں زیادتی ہو اور اس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ یہ بڑی پیاری مثال۔ آج ہم سب اپنی اپنی صحبت کے اوپر اثر کر لیں کہ ہم اس بندے کی صحبت میں بیٹھتے ہیں کہ جسے دیکھنے سے خدا یاد ہے۔ آج کیا ہمارا پیر ایسا ہے کہ جس کو دیکھ کر ہماری جو ہے وہ آخرت کی طرف رغبت ہو، ہم نمازی پرہیزگار بن جائیں؟ یہ چرسی بنگی جو ہے ہم اس کو پیر بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، یا عیاش لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر ہم جو ہے وہ عیاشیاں کر رہے ہیں، یا اسی طرح گمراہ لوگوں کے چینلز دیکھ کر، گمراہ لوگوں کی تقریریں سن کر ہم صحابہ کے خلاف زبان درازی کر رہے ہیں، اہل بیت کے خلاف، اولیاء کے خلاف زبان درازی کر رہے ہیں، تو یہ ہماری آخرت نہیں سنور رہی بلکہ برباد ہو رہی ہے۔ آج لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ حق کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی پیری فقیری بھی کوئی شے نہیں ہے، اور بس جی بس جو میں جس کی پیروی کر رہا ہوں، چینل جس کا میں دیکھ رہا ہوں وہی حق ہے، حالانکہ وہ خود گمراہ ہوتا ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں پہچان بیان کی گئی کہ نیک بندہ جس کی صحبت اختیار کی جائے، جس کی بیعت کی جائے، جس کو اپنا پیر بنایا جائے، وہ ہے کہ جس کو دیکھنے سے خدا یاد آ جائے۔ آج کئی دینی لوگ ہوتے ہیں، نمازی پرہیزگار ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کر بندہ جو ہوتا ہے وہ حیا سے آنکھیں جھکا لیتا ہے اور ان کی قدر کرتا ہے، دل سے آواز آتی ہے کہ اس کی کیا کی جائے، قدر کی جائے، اس کی تعظیم کی جائے۔ پھر جب وہ نیک بندہ بولتا ہے تو لوگوں کی اصلاح کرتا ہے، لوگوں کی نماز ٹھیک کرتا ہے، لوگوں کو نمازی بنا دیتا ہے، لوگوں کو داڑھیوں والا بنا دیتا ہے، لوگوں کو روزے رکھنے والا بنا دیتا ہے، اور پھر جب وہ کوئی عمل کرتا ہے تو اس کا عمل جو ہوتا ہے وہ آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ یعنی ہر اعتبار سے اس کی صحبت اختیار کی جائے کہ جو ہمیں دنیا اور آخرت کی تیاری کروائے، دنیا کے اندر ہمیں نیک بنائے، دنیا کے اندر ہمیں اچھا بنا دے، ہمارے اخلاق کیا کر دے، ٹھیک کر دے۔ ایسے بندے کی صحبت اختیار نہ کریں کہ جو ہمیں گستاخ بنا دے، ایسے بندے کی صحبت اختیار نہ کرے جو ہمیں بے عمل بنا دے، ایسے بندے کی صحبت اختیار نہ کرے جو ہمیں چرسی بنگی بنا دے، بلکہ اس کی صحبت اختیار کرے جو کیا کر دے، ہمیں ایسا بنا دے جیسا اللہ اور اس کا رسول چاہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فاجر سے بھائی بندی نہ کرو کہ وہ اپنے فعل کو تیرے لیے مزین کرے گا اور یہ چاہے گا کہ تو بھی اس جیسا ہو جائے، اور اپنی بدترین خصلت کو اچھا کر کر دکھائے گا۔ تیرے پاس اس کا آنا جانا عیب اور ننگ ہے، اور احمق سے بھی بھائی چارہ نہ کرو کہ وہ اپنے کو مشقت میں ڈال دے گا اور تجھے کچھ نفع نہیں پہنچائے گا، اور کبھی یہ ہوگا کہ تجھے نفع پہنچانا چاہے گا مگر ہوگا یہ کہ نقصان پہنچا دے گا۔ اس کی خاموشی بولنے سے بہتر ہے، اس کی دوری نزدیکی سے بہتر ہے، اور موت زندگی سے بہتر۔ اور کذاب یعنی جھوٹے سے بھی بھائی چارہ نہ کرو، اس کے ساتھ معاشرت تجھے نفع نہ دے گی، تیری بات دوسروں تک پہنچائے گا اور دوسروں کی تیرے پاس لائے گا، اور اگر تو سچ بولے گا جب بھی وہ سچ نہیں بولے گا۔ یعنی بڑا پیارا فرمان ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ 3 قسم کے لوگوں کی صحبت اختیار نہ کرو، کہ ایک وہ جو فاسق و فاجر ہے، جو بدکار ہے، بد کردار ہے، وہ اپنے گناہوں کو بھی اچھا کر کر مزین کر کر تجھے بھی بدکار، شرابی اور عیاش بنا دے گا۔ اسی طرح جو بندہ کم عقل ہے اس کی بھی صحبت اختیار نہ کرو کہ وہ کم عقلی میں بھی تجھے نقصان پہنچائے گا، تو اپنا اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کرے گا۔ اور تیسرا وہ ہے کہ جو کیا ہے، جو جھوٹا ہے، جو بات بات پر جھوٹ بولے گا، تیری باتیں لوگوں کو جھوٹ جا کر بیان کرے گا، لوگوں کی چگلیاں کرے گا، لوگوں کے متعلق بہتان تیرے آگے آگے لگائے گا، اور تجھے لوگوں سے کیا کر دے گا،
دور کر دے گا. اور آج ہم انہی 3 لوگوں کے گرد گھوم رہے ہیں, اس لیے ہم ہر ایک سے دور ہیں, ہر رشتہ دار ہمیں برا لگتا ہے, ہر دوست ہمیں برا لگتا ہے کہ ہمارے یہ اسی طرح کے 3 بندے جو ہیں وہ ہمیں گھیرے میں لیے ہوئے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے کہ عالم ارواح میں روحوں کا لشکر مجتمع تھا, یعنی اکٹھا تھا, جن میں وہاں تعارف تھا, دنیا میں الفت ہوئی, اور وہاں نہ آشنائی رہی تو یہاں اختلاف ہوا. یعنی عالم ارواح میں جو آمنے سامنے روحیں تھی ان کی دنیا میں کیا ہوگی, محبت ہوگی, دنیا میں آپس میں آشنائی ہوگی. اور جن کی ایک دوسرے کی طرف کیا تھی, پیٹھ تھی, تو وہ دنیا میں کیا ہوں گے, ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. اور ایک روایت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جس کی طرف بندے کا منہ ہو اور اس کی پیٹھ اس طرف ہو تو یہ اس سے محبت کرے گا, لیکن وہ کیا کرے گا, اس سے محبت نہیں کرے گا. اسی طرح اگر اس کا منہ اس کی طرف ہو اور اس کی پیٹھ اس کی طرف ہو تو وہ اس سے محبت کرے گا, لیکن یہ اس سے محبت نہیں کرے گا. تو آج ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری محبت کا جو معیار ہے وہ قرآن و سنت ہے. اللہ عز و جل کے لیے دوستی ہو, اللہ عز و جل کے لیے کیا ہو, وہ ہماری دشمنی ہو. آپسی طور پر ہمارا معاملات نہ ہو کہ مجھے جو اچھا لگتا ہے, نہیں, بلکہ جو شریعت کے اندر اچھا ہے, جو شریعت کے اندر برا ہے, ہم نے اس معاملات کو ڈیل کرنا ہے. اگر ایک بندہ گستاخ ہے, ایک بندہ بے عمل ہے, تو ہم نے اس سے دور رہنا ہے. اور ایک بندہ اگر با عمل ہے اور ہماری اس سے محبت ہے تو یہ خوش نصیبی ہے کہ عالم ارواح میں میری روح اس کی روح کے کیا تھی, سامنے تھی. اور اگر ہمیں علماء سے, اگر ہمیں نمازیوں سے, اگر ہمیں حج عمرہ کرنے والوں سے, اگر ہمیں ایمانداروں سے نفرت ہے تو یہ سمجھ لیں کہ ہم عالم ارواح میں بھی حق کی طرف منہ کیے ہوئے نہیں تھے, ہم پیٹھ کیے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی پناہ دے, ایسی صحبت سے پناہ دے, ایسے اخلاقیات سے بچائے کہ جس کے اندر کیا ہو, اللہ کی رضا نہ ہو بلکہ اپنے ذاتی مفاد ہوں اور برے لوگوں کی صحبت ہو. اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ اللہ عز و جل قیامت کے دن فرمائے گا, کہاں ہے جو میرے جلال کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے تھے, آج میں ان کو اپنے سائے میں رکھوں گا, آج میرے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہیں. یعنی جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے تھے کہ یار یہ عالم دین ہے, یار یہ پیر ہے, یہ امام مسجد ہے, یہ نمازی ہے, میں اس سے محبت کرتا ہوں, تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کا کیا کرے گا, اجر عطا فرمائے گا. ایک شخص نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے متعلق کیا ارشاد ہے جو کسی قوم سے محبت رکھتا ہے اور ان کے ساتھ ملا نہیں, یعنی ان کی محبت حاصل نہ ہوئی یا ان جیسے اعمال نہیں کیے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, آدمی اس کے ساتھ ہے جس سے اسے محبت ہے. بڑی پیاری حدیث پاک ہے کہ ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں, ہم انبیاء علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں, ہم اہل بیت سے, اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں, لیکن ہم اس جیسے اعمال نہیں کر پائے, ہمیں ان کی صحبت نہیں ملی اور دیگر معاملات میں ہم کوتاہی کر رہے ہیں. لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا, خوشخبری دی کہ اگر ہم دنیا میں ان ہستیوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں, نیکوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں, اگرچہ ہم نیک نہیں, اگرچہ ہمارے اندر ان کی محبت اس طرح نہیں آئی جس طرح آنی چاہیے تھی, تو پھر بھی کیا ہوگا, قیامت والے دن جتنی ہم محبت کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہمارا ان کے ساتھ کیا ہوگا, اٹھنا ہوگا, ان کے ساتھ حشر ہوگا. تو آج اپنے دلوں میں انبیاء علیہ السلام, اولیاء کرام, اہل بیت, نیک لوگوں کی محبت رکھیں, برے بندوں کی محبت نکال دیں. آج کئی سیکولر لبرل لوگ جو ہوتے ہیں ہمارے ذہنوں کو خراب کرتے ہیں, دیندار لوگوں سے دور کر کر, اولیاء کرام سے دور کر کر, کئی گمراہ جو ہیں وہ اولیاء کرام کے بارے میں غلط باتیں مشہور کر کر ولیوں کے والے سے نفرت پھیلاتے ہیں. اور ہم لوگ جو ہوتے ہیں وہ کافروں کے حقوق سمجھ رہے ہوتے ہیں بڑے ہیں, کافروں کے بارے میں ہماری بڑی حمایت ہوتی ہے, لیکن مسلمانوں کے والے سے ہماری کوئی حمایت نہیں ہوتی. کئی لوگوں کو سنو تو وہ اسرائیل کی تعریفیں کر رہے ہوں گے اور فلسطین کی مذمت کر رہے ہوں گے, کافروں کے جو ہے وہ ٹیکنالوجیوں کی تعریفیں کر رہے ہوں گے, اپنے مسلمانوں کی برائیاں کر رہے ہوں گے. ایسی سوچ نہیں رکھنی چاہیے, بلکہ کیا کرنی چاہیے, ہمیں اپنے مسلمانوں کے والے سے اچھا سلوک کرنا چاہیے, نیک لوگوں کے ساتھ محبت کرنی چاہیے. ایک شخص نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قیامت کب ہوگی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا, تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے عرض کی, اس کے لیے میں نے کوئی تیاری نہیں کی, صرف اتنی بات ہے کہ میں اللہ عز و جل اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, تو اس کے ساتھ ہے جن سے تجھے محبت ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, اسلام کے بعد مسلمانوں کو جتنی اس کلمے سے خوشی ہوئی, ایسی خوشی میں نے کبھی نہیں دیکھی. یعنی سب خوش ہو گئے کہ ہم قیامت والے دن کس کے ساتھ ہوں گے, حضور کے ساتھ ہوں گے. ہماری بھی کوئی تیاری نہیں, ہم بھی کوئی نیک نہیں, لیکن ہمیں اللہ, رسول اور اولیاء کرام سے محبت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان ہستیوں کے ساتھ جو ہے وہ قیامت والے دن جمع ضرور فرمائے گا. اسی طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کسی سے اللہ عز و جل کے لیے محبت رکھے, اللہ عز و جل کے لیے دشمنی رکھے, اور اللہ عز و جل کے لیے دے اور اللہ عز و جل کے لیے منع کرے, اس نے اپنا ایمان کامل کر لیا. آج ہمیں لوگ کئی کہتے ہیں مولوی صاحبوں کو بڑے فلاں بندوں سے نفرت ہوتی ہے, بد مذہبوں سے بڑی نفرت ہوتی ہے, یہ فلاں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے, یہ فلاں کے پیچھے نماز
نماز نہیں پڑھتے؟ تو اس کا جواب اسی حدیث پاک میں فرمایا کہ ہماری نفرت ان بد مذہبوں کے ساتھ کوئی اپنی ذاتی نہیں ہے، ہماری بد مذہبوں کے ساتھ نفرت اسی وجہ سے ہے کہ ان کے عقیدے اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں درست نہیں، یہ صحابہ کے گستاخ ہیں، اہل بیت کے گستاخ ہیں، رسول کے گستاخ ہیں، اس وجہ سے ہم ان سے نفرت کرتے ہیں۔ تو جو اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے نفرت کرے، اس کا یہ انجام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے اپنا کامل ایمان کر لیا۔ تو مسلمان کا کامل ایمان یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کہے جی کسی کو برا نہ کہو، سارے ہی اچھے ہیں، سارے ہی کلمہ گو ہیں، ایسا نہیں۔ اسی وجہ سے تو فرقہ واریت ہو رہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ حق گروہ کی تلاش کریں اور حق جماعت اہل سنت ہے، اہل سنت کے ساتھ رہیں۔ اہل سنت کا جو عقیدہ ہے صحابہ کو بھی، اولیاء کو بھی، اہل بیت کو بھی، انبیاء کو بھی ماننا ہے، یہی حق ہے، اور اس سے ذرا سا بھی جو پھسلے گا وہ جہنمی ہے، اور اس سے نفرت کرنا کا ہمیں حکم ہے، اس سے محبت کرنا کیا ہے، یہ شرعاً درست نہیں ہے۔